بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی مینڈیوں میں چھپا ایک خط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور ابو مرکد اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ہم سب گھڑ سوار تھے۔ فرمایا تم چلو یہاں تک کہ روضہ خوخ ایک جگہ کا نام ہے پہنچو، وہاں ایک مشرکہ عورت ہوگی، اس کے پاس حاطب کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہوا خط ہے، وہ وصول کر لو۔ ہم نے اس کو وہاں پا لیا کہ وہ اونٹ پر سوار جا رہی تھی، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ ہم نے خط کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور تلاشی لی، لیکن ہمیں خط نہ ملا۔ ہم نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم تجھ سے ضروری خط نکالیں گے ورنہ تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ جب اس نے ہماری سختی دیکھی تو اس نے بالو کی مینڈیوں سے خط نکال دیا۔ ہم اس خط کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حاطب نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب سے فرمایا تجھے خط لکھنے پر کس چیز نے ابھارا؟ حاطب نے کہا اللہ کی قسم مجھے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤں۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، مشرکین کے نرغے میں، وہ اس خط کی وجہ سے میرے اہل و عیال سے رعایت برتیں گے، اس لیے کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاطب نے سچ کہا، اسے بھلائی کی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماروں۔ فرمایا یہ ایک بات ہے، کیا وہ بدر میں نہیں؟ فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے اہل بدر کا خود امتحان لیا ہے، بس فرمایا اب جیسا عمل کریں میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور موتیوں جیسے آنسو آنکھوں سے ڈھلک پڑے اور یوں غم بھری آواز میں گویا ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضرت سید بن صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مدینہ منورہ رونے والوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ اس طرح پریشان تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے روز پریشان تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے انا للہ پڑھتے ہوئے اور فرما رہے تھے کہ آج نبوت کی خلافت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اس دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں ابو بکر تھے۔ پھر فرمانے لگے اے ابو بکر تم سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے اور خالص اسلام والے اور پختہ یقین والے اور بہت زیادہ قناعت والے تھے اور اسلام پر پکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محتاط تھے اور بہترین ساتھی تھے اور زیادہ مناقب والے، بلند درجات والے اور مجلس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے۔ شرافت اور اخلاق میں رہنمائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صدیق رکھا۔